امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بڑے اہم، بڑے مبارک اور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثوں میں ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو مفسرین میں سے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل فضیلت والا نہیں ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے جو ذی الحجہ کے ان دنوں میں کیا گیا ہو۔ اس لیے علماء میں یہ ایک بحث چلی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ دن زیادہ افضل ہیں یا پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، چونکہ ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری طرف جو ہے رمضان سے متعلق قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے دن جو ہیں وہ افضل ہیں اور رمضان کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ گویا کہ رمضان کی راتیں اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی صبح سے لے کے شام تک کے جو اوقات ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، عمومی طور پر ہی ذی الحجہ کے 10 دن ہی افضل ہیں، یعنی اس میں راتیں بھی شامل ہیں، دن بھی شامل ہیں، لیکن رمضان کی وہ رات جس میں شب قدر ہو جائے تو وہ رات تو سب سے افضل ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی جو عام راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان کے مقابلے میں بھی ذی الحجہ کے ہی یہ 10 دن اور 10 راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے یہ 10 دن سب سے افضل ہیں۔ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 758۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت پر توجہ دینی چاہیے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خاص تسبیحات بتائی ہیں جن کا ان دنوں میں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 6154، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے عظیم دن کوئی ہے، اور نہ ان کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل اتنا پسند ہے، اس لیے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ خوب زیادہ پڑھا کرو۔ اور بعض روایت میں سبحان اللہ کے الفاظ بھی آئے، تو گویا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی خوب کثرت رکھنی چاہیے ان 10 دنوں میں۔ اسی طرح ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان پورے 10 دنوں میں سوائے آخری جو دن ہوگا جس میں بقرعید ہوگی اس کو چھوڑ کر، یعنی 9 دن جو ہیں شروع کے، ان میں جو ہے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور خاص طور سے جو 9واں دن ہے جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 تاریخ ذی الحجہ کی، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس دن کے روزے کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے روزے کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن خاص طور سے دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یہ حدیث موطا شریف میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 498۔ اس طرح کی مختلف روایات میں ان دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ زیادہ تر روایات جو ہے صحیح احادیث پر مشتمل ہیں اور صحیح کتابوں میں آئی ہے۔ ہم عام طور پہ ان 10 دنوں کی طرف سے غفلت میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ غفلت دور کریں اور ان 10 دنوں کی قدر کریں۔ ان میں جو بھی زیادہ سے زیادہ ہم نیک عمل کر سکتے ہیں ان پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے وہ نوافل
جو حدیث سے ثابت ہے، مثال کے طور پہ چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اسی طرح جو اذکار ہیں، بالخصوص صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کا اہتمام کریں، اور بالخصوص اپنے لیے اور پوری ملت کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔